میں اس وقت آپ کے سامنے کرنتھیس کی کلیسیا کو لکھا ہوا پالوس کا پہلا خط، اس کا 11 باب اور اس کی 23 آیت سے 32 آیت تک تلاوت کروں گا۔ اس کے بعد چند باتیں ہم خداوند کے کلام میں سے اسی پیراگراف میں سے اس پر غور کریں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کا 11 باب اور اس کی 23 آیت سے 32 آیت تک دھیان سے سنیے گا۔ یہ پاک عشاء کے متعلق سارا بیان ہے۔ پالوس رسول نے فرمایا، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہرائے جائیں۔ آمین۔ ہم نے اس پیراگراف میں دیکھا سنا کہ پالوس رسول، جو اس پیراگراف کا پہلا لفظ ہے، جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی۔ یہ بات مجھے خداوند کی طرف سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا کام تھا پالوس رسول کا، جو اس نے خدا کے کلام کی فرما برداری کی، کہ جو باتیں، جو کلام خدا نے اپنے بندہ کو دیا، اس نے وہی کلام کلیسیا کو پہنچا دیا، اور آج وہی پیغام ساری دنیا میں ہے اور ساری دنیا اسی پیغام پر عمل کر رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑی ذمہ داری تھی، ایک فرما برداری تھی پالوس کی، جو اس نے پوری کی۔ اور اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو خداوند جب اپنے لوگوں سے یا دنیا سے لوگوں سے ان کی بہتری کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے اپنے نبیوں سے کلام کرتا، تو خداوند کے نبی بھی وہ پیغام، وہ کلام، وہ احکام جو خدا انہیں دیتا، وہ دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ اور اسی طرح ہم خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے بھی پڑھتے ہیں، بڑے صاف الفاظ میں انجیل مقدس میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ جو کچھ خدا باپ مجھے بتاتا ہے، سکھاتا ہے، وہی میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اب یہ ہم نے پڑھا اور سنا کہ پالوس نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا جو خدا نے اس کے سپرد کی تھی۔ اسی طرح پرانے عہد نامہ کے نبیوں نے بھی، جو خدا نے ان سے کلام کیا، انہوں نے بڑی وفاداری کے ساتھ دوسروں تک پہنچایا۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے متعلق بھی ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی جو باتیں خدا باپ اسے بتاتا، وہ لوگوں کو بتاتا اور کرتا اور سکھاتا رہا۔ اب نمبر آ گیا ہمارا،
لاسٹ میں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ خدا نے آج ہم سے باتیں کی ہیں, آج اپنے خادم کے وسیلہ سے ہم سے کلام کیا ہے. اب یہ کلام جو خدا نے اپنے خادم کے وسیلہ سے ہم سے کیا ہے, اب یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس بات کو, اس کلام کو خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. آمین, ہاللیلویہ. پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے روٹی لی, لکھا ہے, اور شکر کر کے توڑی. خداوند یسوع مسیح نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا, یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے, میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خود پالوس نے جو لکھا خط, اس میں خداوند یسوع مسیح نے لکھا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے. اس نے اپنا بدن میرے لیے اور آپ کے لیے دیا ہے. کیا کیا ہے؟ اپنا بدن میرے اور آپ کے لیے کس کے حوالے کیا ہے؟ مخالفوں کے, دشمنوں کے. اور جو برا سلوک خداوند یسوع مسیح کے بدن کے ساتھ کیا, اس سے ہم سب واقف ہیں. اب یہ ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی اپنا بدن کلام مقدس کے مطابق, اس پیراگراف کے مطابق, جیسے خداوند یسوع مسیح نے اپنا بدن ہمارے لیے دے دیا, ہم بھی اپنا بدن خداوند یسوع مسیح کے حضور میں اس کے سپرد کریں, تاکہ جیسے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہیں, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے سب اعضاء اذیت میں سے گزرے ہیں, تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے بدن کے اعضاء جو ہیں وہ اپنے خداوند کو آج دے دیں. مثلا جیسے ہمارا دل ہے, دماغ ہے, ہماری آنکھیں, ہماری زبان, ہمارے ہاتھ, ہمارے پاؤں, یہ سب اعضاء جو ہیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے دیے ہیں ہمارے لیے. اور ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم بھی اپنے یہ سارے اعضاء آج خداوند کے حضور میں اس کے سپرد کریں, تاکہ ان اعضاء کے وسیلہ سے ہم خداوند کی مرضی کو بجا لائیں اور خداوند کی مرضی پوری ہو. پھر 11 باب کی 26 آیت میں ہم نے پڑھا, جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے. تو اس کے لیے اس وقت ہم خداوند کی روٹی اور اس کے پیالے میں شریک ہونے کو ہیں, تو خداوند فرماتا ہے کہ ہمیں پر فرض ہے کہ ہم اس کے سارے دکھوں کو اور اس صلیبی موت کو, جیسا لکھا ہے کہ موت کا اظہار کرتے ہیں جب ہم اس کے خون اور بدن میں شامل ہوتے ہیں, تو ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو اور اس کی صلیبی موت کو یاد رکھیں اور ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھ کر اپنے خدا کا شکر ادا کریں. اور 27 آیت میں لکھا ہے, اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے, وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. اس 27 آیت میں دو باتیں بہت اہم ہیں. جو نمبر 1 ہے وہ نامناسب طور پر جو لوگ خداوند کے بدن میں اور خون میں شامل ہوتے ہیں ان کے لیے, اور دوسرا ان کے لیے یہ ہے کہ وہ قصوروار ہیں. تو خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ جو لاپرواہی سے, نامناسب کا مطلب لاپرواہی یا بغیر سوچے سمجھے مسیح کے بدن اور خون میں شامل ہوتے ہیں, وہ قصوروار ہیں خداوند کے. اور قصوروار کا مطلب جو لکھا گیا ہے وہ ہے نافرمان, وہ ہے نافرمان. لکھا ہے کہ خداوند نے اپنے قہر میں قسم کھائی ہے کہ کوئی نافرمان خدا کی بادشاہی اور اس کے آرام میں ہرگز داخل نہ ہوگا. اس لیے کتنا نہایت ضروری ہے کہ ہم نامناسب طور پر نہیں بلکہ مناسب طور پر اور پاکیزگی کے ساتھ خداوند کے بدن اور اس کے خون میں شامل ہوں, تاکہ جیسا لکھا ہے کہ بہت سے بیمار, کمزور اور بتیرے سو بھی گئے, تاکہ ہم جب خداوند کے پاک بدن اور پاک خون میں شامل ہوتے ہیں اور جب مناسب حالت میں خداوند کے پاک بدن اور خون میں شامل ہوتے ہیں تو ہم ان بیماریوں سے اور مشکلات سے نکلتے ہیں, اور خدا ہمیں تندرستی, صحت, سلامتی اور کیا دیتا ہے, ہمیشہ کی
زندگی دیتا ہے۔ اور ضرور ہے کہ ہم خداوند کے کلام کی فرما برداری کریں اور مناسب طور پر پاکیزگی کی حالت میں خداوند کے پاک بدن اور پاک خون میں شامل ہو کر خداوند کی برکات کو حاصل کریں۔ اور 11 باب کی 31 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کے بدن اور خون میں شامل ہونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے اور اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ تو آئیے یہ باتیں جو خداوند نے ہمیں آج سکھائی ہیں کہ ہم اس کے پاک بدن اور پاک خون میں شامل ہونے کے لیے ہمارے لیے ضرور ہے کہ ہم بھی ویسے ہی پاک ہوں جیسے خداوند کا بدن اور اس کا خون پاک ہے۔ تو آئیے چند منٹ کے لیے بلکہ ہم کھڑے ہوں سب اور خداوند کا شکر کریں اس کلام کے لیے، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے خدا کی طرف اٹھائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے دلوں کو بھی خداوند کے حضور میں کھڑا کریں، اوپر کی طرف، آسمان کی طرف اپنے دلوں کو بھی کھڑا کریں۔ کیونکہ جب خدا کا خادم کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو لوگ دیکھتے ہیں، خدا کا خادم دیکھتا ہے کہ کس نے ہاتھ کھڑے کیے، کس نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے۔ لیکن جب خداوند کے یہ کلام کی بات ہے، نوح کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ہم اپنے دل اس کی طرف اٹھاتے ہیں تو خدا ہمارے ہاتھوں کو اور ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ خدا کا خادم خدا انسان کے دل کو نہیں بلکہ خدا جو ہے وہ انسان کے دل کو دیکھتا ہے۔ اور چند منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اے خداوند اپنے پاک خون کے وسیلہ سے ہمیں پاک کر، اور ہم خداوند کے فضل سے پاک صاف ہو کر مسیح کے پاک بدن اور پاک خون میں شامل ہو کر اس کے حکم کی فرما برداری کریں۔ سب بولیں آمین، ہاللویہ، ہاللویہ، آمین۔ تیرا شکر۔